अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस समन। आज हम अपने मुबादियात तालीम यानी एजुकेशन के लेक्चर में निसाब के अज्जा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में निसाब के अज्जा को डिस्कस कर चुके हैं, चूँकि ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हम इसके बारे में आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। एलिमेंट्स ऑफ सर्कुलम क्या है? निसाब के अज्जा। एलिमेंट्स ऑफ सर्कुलम, निसाब में वो तमाम सरगर्मियाँ और तजर्बात शामिल हैं, यानी वो तमाम एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट इंक्लूड हैं जो मतलूबा मकासद के हसूल और तलबा की तमीर व तरबियत के लिए स्कूल के ज़ेरे इक़्तिमाम स्कूल के अंदर या बाहर किसी भी जगह वकूफ़ पज़ीर हों, यानी वो मकासद जिनके हसूल के लिए तलबा अपनी तालीम हासिल करते हैं, अपने किरदार की तमीर व तरबियत करते हैं, वो चाहे स्कूल के अंदर हों या स्कूल के बाहर हों, वो इसके ज़रिए अपने आप की तालीम व तरबियत हासिल करते हैं, तालीम के ज़रिए अपने किरदार की तरबियत बेहतर करते हैं। निसाब की इस वसअत के हवाले से माहिरीन तालीम ने निसाब के दर्ज झैल 4 अज्जाए तरकीबी बयान किए हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 मकासद तालीम, नंबर 2 तदरीसी मवाद, नंबर 3 तदरीसी हिकमत अमली, नंबर 4 जायज़ा। फर्स्ट वन क्या है? मकासद निसाब। मकासद निसाब क्या है कि मकासद निसाब के बगैर इस निसाब की अमारत के मकासद कभी भी वाज़िया नहीं हो सकते। अगर कोई मेहनत, जहानत और बसीरत से काबिल अमल मकासद की तैयारी हो जाए तो निसाब के बाकी मराहिल कामयाबी से तय हो सकते हैं। यानी अगर एक अच्छा वो बन जाए, मकासद निसाब अच्छा हो, हमारा निसाब अच्छा हो, मकासद निसाब कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्कुलम को, कि जिस तरह अमारत नक्शे के बगैर नहीं बन सकती, इस तरह निसाब की अमारत भी मकासद के वाज़िया तय्युन के बगैर तमीर नहीं हो सकती जब तक इसमें क्लियर पॉइंट्स ना बता दिए जाएं। बच्चों के मेंटल लेवल को देखते हुए अगर मेहनत, जहानत और बसीरत से काबिल अमल मकासद की तैयारी हो जाए तो निसाब के बाकी मराहिल जो हैं, यानी कि तदरीसी मवाद, तदरीसी हिकमत अमली और जायज़ा, इसमें भी हमें कामयाबी 100% हासिल होगी। मकासद को पेश नज़र रखकर दीगर अज्जा यानी तदरीसी मवाद, उसातिज़ा, मदरसा की इमारत, कुतुब की फ्राहमी और तजर्बा गाहों के सामान का इंतज़ाम किया जाता है। तदरीसी मवाद की हैसियत एक शाहरा है जिस पर तालिब इल्म चलकर मंजिल मकसूद तक पहुँच जाते हैं। तदरीसी मवाद जो है उसकी हैसियत एक रास्ते की है जिसके ऊपर चलकर तलबा अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाते हैं। अब तलीमी मकासद का तयन हुकूमत अपनी कौमी पॉलिसियों के ज़रिए करती है। जिस किस्म का माशरा और इसके इक़्तिदार यानी वहाँ के रस्म व रवाज, वहाँ के असूल होंगे, इस किस्म के ही मकासद तलीम होंगे और इन्हीं के पेश नज़र निसाब साजी की जाएगी। ऐसा निसाब तैयार किया जाएगा जैसा ही माशरा होगा। मसलन एक सनती माशरे और ज़री माशरे के मकासद तलीम में वाज़िया फ़र्क है। किसी सनती माशरे की ज़रूरियात के तहत तैयार शुदा निसाब जो है ज़री माशरे के लिए बेकार यानी सूदमंद साबित हो सकता है। इसी तरह कोई ज़री माशरे का निसाब सनती माशरे के लिए बेकार और फालतू साबित होगा। बाज़ औक़ात हालात भी तलीमी मकासद को मुतासिर करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि निसाब साजी के वक्त इस अमर को पेश नज़र रखा जाए। तलीम में सबसे अहम शय जो है वो मकासद होते हैं और तदरीस जो है मुख्तलिफ मकासद के हसूल की एक कोशिश है। वक्त गुजरने के साथ साथ माशरे में तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं। माशरे में तब्दीलियों के साथ साथ मकासद में भी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वैसी वैसी नई नई चेंजेस माशरे में और मकासद में भी आती रहती हैं और मकासद की तब्दीलियाँ मज़ामीन की तब्दीलियों का बाइस बनती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट नंबर 2 यानी तदरीसी मवाद। तदरीसी मवाद को कहते हैं टीचिंग मटीरियल। तदरीसी मकासद की रोशनी में मज़ामीन का इंतखाब किया जाता है कि किस जमात में कौन से मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे। इन मज़ामीन का जो दुरानिया है, मरहला है, वो कितना होगा,
کون سا مضمون کس کلاس کے لیے ضروری ہے، یعنی مضامین کو ان کی ضرورت اور اس کی اور دلچسپی کے مطابق ترتیب دیا جاتا ہے۔ مضامین کی روشنی میں تدریسی مواد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ تدریسی مواد سے علم، مہارتیں اور رویوں میں کس طرح تبدیلیاں لانا مقصود ہیں۔ تدریسی مواد کے انتخاب کی روشنی میں درسی کتب بھی تیار کی جاتی ہے اور یہ انتخاب مقاصد اور بچوں کے ذہنی معیار کے مطابق ہوتا ہے، بچوں کی مینٹل لیول کے مطابق ہوتا ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں علم تیزی سے بڑھ رہا ہے اور معلومات میں شدت سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے پیش نظر ماہرین کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علوم کے ذخیرہ میں کون سے اجزاء نصاب کو شامل کریں اور کون سے اجزاء کو نظر انداز کر دیں۔ ویسے بھی کسی جماعت کے لیے مضمون میں اس مضمون کا تمام مواد شامل نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ 9th کلاس میں آپ نے ایجوکیشن پڑھی تو اس میں 10th کلاس کا بھی مواد اکٹھا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہر کلاس کا، ہر بچے کا لیول دیکھتے ہوئے ہی نصاب کو تیار کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس تدریسی حکمت عملی یعنی ٹیچنگ میتھولوجی۔ ٹیچنگ میتھولوجی میں کیا ہوتا ہے کہ تدریسی مواد کے انتخاب کے بعد سب سے اہم مرحلہ اس تدریسی مواد کو احسن طریقے سے طلباء تک پہنچانا ہے۔ اس کا اہم عنصر اساتذہ ہیں جو تدریسی مواد کو طلباء تک منتقل کرتے ہیں۔ اگر اس عمل میں تمام اجزاء موجود ہوں مگر اساتذہ نہ ہوں تو تمام اسکیمیں جو ہیں ضائع ہو جائیں گی، دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ تدریسی حکمت عملی میں اساتذہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ معلم مقاصد کی روشنی میں دیے گئے مواد کے مطابق ایکٹیویٹیز کی جو ہے ڈیٹیلز طے کرتے ہیں۔ معلم کہتے ہیں استاد کو اپنے اسباق کے اہم نکات، اہم پوائنٹس مرتب کرتا ہے اور تدریسی معاونات فراہم کرتا ہے۔ نصاب ہی کے ذریعے استاد کو معلوم ہوتا ہے کہ مختلف درجوں کے بچوں کی انفرادی خصوصیات اور علمی معیار کے مطابق کون سا مواد ہے اور کس طریقے سے پڑھانا ہے۔ نصاب میں مواد کے علاوہ ان طریقوں کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے جو مواد تدریس کے موضوع اور مؤثر پیشکش میں معاون ہو سکتے ہیں۔ ان طریقہ تدریس میں طلباء کے اختلافات، تدریسی مواد کی ضرورت اور مخصوص مقاصد کے حصول کی مناسبت میں تبدیلی کی گنجائش کا بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ ان سب کے آخر میں آتا ہے، پہلے ہم نے نصاب پڑھا کہ نصاب کیسا ہونا چاہیے، دوسرا تدریسی مواد کے کس لیول کا کیا سبجیکٹ ہونا چاہیے، تدریسی حکمت عملی میں ہمیں پڑھا کہ یہ اساتذہ کے بغیر ناممکن ہے، اور اب ہم پڑھیں گے جائزہ کہ بچوں کا جائزہ کس طرح لیا جاتا ہے۔ تعلیمی مقاصد، تدریسی مواد اور طریقہ تدریس کے بعد بچوں کے والدین، معاشرہ اور اساتذہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے یہ بچہ تنگ و بد کی گئی ہے، یہ بچے کے ساتھ پڑھایا گیا ہے، اس کے ساتھ یہ دورانیہ گزرا ہے، ان کے حصول میں کہاں تک اس کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، طلباء نے دوران تعلیم اسکول کی سہولتوں سے کیا فوائد حاصل کیے ہیں، عمل تدریس کا معیار کیا ہے، یہ مواد نصاب طلباء کے لیے کہاں تک سود مند ہے۔ نتائج کو جانچنے کے لیے طریقے جائزے کے تحت آتے ہیں۔ نتائج عام طور پر وقوفی یعنی کوگنیٹیو، تاثراتی یعنی افیکٹو اور مہارتی یعنی کہ سائیکو موٹر انداز میں بھی جانچے جاتے ہیں۔ بچوں کے ہم جو نتائج ہیں وہ کوگنیٹیو، افیکٹو اور سائیکو موٹرز کے تھرو بھی جان سکتے ہیں۔ وقوفی کا تعلق معلومات اور علم سے ہوتا ہے، تاثراتی کا تعلق عادات اور رویوں کی تشکیل سے ہوتا ہے، مہارتی کا تعلق جو ہے وہ کسی ہنر کے اقتباس سے ہوتا ہے۔ ان تینوں پہلوؤں کا جائزہ نصاب، اساتذہ اور دیگر سہولتوں کے جانچنے میں مدد دیتا ہے۔ جائزہ ایک ایسی سرگرمی ہے جس سے حاصل کردہ نتائج طلباء کے اکتساب میں خوبیوں اور کمزوریوں کی نشاندہی کرنے کے علاوہ نصاب کی خوبیوں اور خامیوں کو بھی واضح کرتے ہیں۔ جائزہ آئندہ نصاب سازی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ یوں نصاب سازی کے عمل کا اہم حصہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے نصاب کے باہمی اجزاء کا باہمی تعلق۔ نصاب کے مختلف اجزاء کا باہمی تعلق ہے کہ مقاصد تعلیم، تعلیمی مقاصد، درسی مواد، تدریسی طریقے اور جائزہ آپس میں مربوط ہیں یعنی پکے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک قریبی غائب ہو جائے تو نصاب ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب جیسے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں مقاصد۔
مقاصد لے کے جا رہے ہیں ہمیں طریقہ تدریس کی طرف. پھر طریقہ تدریس سے ہم مقاصد دو طرح پہ جاتا ہے، ایک طریقہ تدریس کی طرف اور ایک تدریسی مواد کی طرف. اب تدریسی مواد ہو، مقاصد ہوں یا تدریسی طریقہ تدریس ہو، ان سب کا نچوڑ نکلتا ہے جائزے میں کہ بچے نے کہاں سے کہاں تک کچھ سیکھا ہے. وہ کوگنیٹو، افیکٹو اور سائیکو موٹر طریقوں سے بھی جانچا جا سکتا ہے. تو اسٹوڈینٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. آپ نے اس کو اچھے سے ریویو کرنا ہے اور اس کا کوئز بھی لازمی حل کرنا ہوگا. اگر آپ کو آج کے لیکچر میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی ایسا سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہم نیکسٹ لیسن پلان کے مطابق ڈسکس کریں گے. ناؤ اللہ حافظ. شکریہ.